چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص صبح میں مجھ پر 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کی کیا فضیلت ہے، اس کا اندازہ ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو جس کو حضور علیہ السلام بہترین شخص قرار دیں، اس کی فضیلت، اس کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ ہم بھی قرآن مجید کو سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام اسی بات کے پیش نظر لایا گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں بھی اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن مجید کو درست طرح سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو غلطیاں عموماً ہم سے ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے ذکر نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کسی ایک نعمت کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ایک نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کمالات رکھے ہیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے پیارے بچوں میں آپ کو ایسی دعا بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ سبق پڑھنے سے پہلے اسے آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو سبق جلدی یاد ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو دعا پڑھاتا ہوں تو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اور اس پروگرام کے اندر چونکہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد حذیفہ۔ محمد حذیفہ، ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا نام ہے۔ جی۔ محمد اکبر۔ محمد اکبر، ماشاءاللہ۔ جی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد فیضان۔ جی، آپ اپنا نام بتائیے۔ وجیہ الحسن۔ وجیہ الحسن، ماشاءاللہ۔ جی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد رایان۔ محمد رایان۔ جی، محمد ذیشان۔ محمد ذیشان۔ تو بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پچھلی مرتبہ ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر سورہ تکاثر کی پہلی اور دوسری آیت کو سیکھنے کی کوشش کی تھی، تو آج ہم سورہ تکاثر کی تیسری اور چوتھی آیت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر بتاؤں گا اور دوسری مرتبہ ہم ان آیات کو پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون
ثم كلا سوف تعلمون۔ پچھلی دو آیتیں چونکہ ہم پچھلے پروگرام کے اندر سیکھ چکے تھے تو اس مرتبہ ہم تیسری آیت سے ابتدا کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے جو آپ حرف دیکھ رہے ہیں وہ ہے کاف۔ پیارے بچوں، کاف کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور اس کاف کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ اور اس کاف کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ زبر، زیر اور پیش۔ پیارے بچوں، زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اچھا بچوں، اب جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو ہم اسے پڑھیں گے کس طرح؟ تو اسے ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہاں پر ہم کاف کو کھینچ کر کا نہیں پڑھیں گے، اسی طرح اسے جھٹکا دے کر کا بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ یعنی یہاں پر پڑھوں گا کا۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی رایان، آپ بتائیں کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، درست جواب دیا آپ نے، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جی محمد اکبر، آپ بتائیں کہ حرکات کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ، درست جواب دیا آپ نے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ تو محمد حذیفہ، آپ بتائیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، تو یہاں پر ہم کاف کو کس طرح پڑھیں گے؟ کاف، زبر، کا۔ ماشاءاللہ، درست جواب دیا آپ نے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام پر 3 دانتوں والی شکل بنی ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، اس 3 دانوں والی شکل کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ اچھا بچوں، اب جس حرف پر تشدید ہو اسے ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ 1 مرتبہ اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ اس کی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لام پر تشدید لگی ہوئی ہے تو اسے ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ 1 مرتبہ اس سے پہلے والے حرف یعنی کاف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لام کے بعد الف لکھا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، جب الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جی ہاں۔ اور اسی طرح جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب جہاں الف مدہ یا واو مدہ یا پھر یا مدہ ہوگا تو اسے ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اسے ہم 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ یعنی یہاں پر ہم پڑھیں گے لام زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تشدید بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے، تو اسے ہم اس طرح پڑھیں گے کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کل لا۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی ذیشان بھائی، آپ بتائیں کہ تشدید کسے کہتے ہیں؟ 3 دانتوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، درست جواب دیا آپ نے۔ جی فیضان بھائی، آپ بتائیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ پہلی مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ ماشاء اللہ، درست جواب دیا آپ نے۔ جی وجیہ الحسن، آپ بتائیں کہ تشدید والے حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ تشدید والے حرف کو 1 دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری دفعہ خود اپنی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ جی رایان بھائی، آپ بتائیں کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ ماشاء اللہ، درست جواب دیا آپ نے۔ جی محمد اکبر، آپ بتائیں کہ حروف مدہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ 2 حرکات کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے۔ ماشاء اللہ، درست جواب دیا آپ نے۔ جی وجیہ الحسن بھائی، آپ بتائیں کہ یہاں پر تشدید بھی ہے اور الف مدہ بھی، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا۔ درست جواب دیا آپ نے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے سین۔ پیارے بچوں، سین ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد، اور تیسرا حرف ہے تا۔ پیارے بچوں، جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اس کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی، یعنی اسے ہم پڑھیں گے سین،
اور جب ہم صاد کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور اسے موٹا کر کر پڑھیں گے، یعنی صاد۔ پھر اس کے بعد جب ہم سا کی ادائیگی کریں گے تو سا کے اندر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، یعنی اسے ہم پڑھیں گے سا۔ سمجھ میں آیا؟ تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے واو، اور واو کے اوپر جو آپ چھوٹی سی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ جزم۔ اب پیارے بچوں جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کہتے ہیں ساکن۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ جو حرف ساکن ہو اسے ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے سین پر زبر، تو واو کو ہم سین کے زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی سین واو زبر سو۔ جی پیارے بچوں سمجھ میں آیا؟ جی۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد پیارے بچوں جب واو ساکن آ جائے اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہاں پر ہوگا واو لین۔ کیا ہوگا؟ اسی طرح جب یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں ہوگا یا لین۔ کیا ہوگا؟ جی بچوں پیچھے میں نے آپ کو حروف مدہ کے بارے میں بتایا تھا۔ جی محمد اکبر بھائی آپ بتائیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا۔ ماشاء اللہ درست جواب دیا آپ نے۔ انہوں نے کہا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ پیارے بچوں جس طرح واو اور یا حروف مدہ ہیں اسی طرح واو اور یا حروف لین بھی ہیں۔ اب حروف لین کس طرح ہوں گے؟ وہ اس طرح کہ جب واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں ہوگا واو لین۔ کیا ہوگا؟ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہاں ہوگا یا لین۔ کیا ہوگا؟ واو لین یا لین۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ اب اس کے بعد بچوں حروف لین کو ہم پڑھتے کس طرح ہیں؟ تو حروف لین کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جیسا کہ یہاں پر ہم پڑھیں گے سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی۔ سمجھ میں آیا؟ ماشاء اللہ۔ تو وجیہ الحسن آپ بتائیں کہ حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو یا۔ ماشاء اللہ درست جواب دیا آپ نے۔ جی محمد فیضان آپ بتائیں کہ حروف لین کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھیں گے۔ ماشاء اللہ درست جواب دیا آپ نے۔ محمد اکبر آپ بتائیں کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حروف لین کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے تو یہاں پر ہم کس طرح پڑھیں گے واو کو؟ سین واو زبر سو۔ ماشاء اللہ درست جواب دیا آپ نے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے فا، اور فا کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ فا کے اوپر ہے زبر، اور میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ ہم زبر کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو محمد ذیشان بھائی آپ بتائیں کہ زبر کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے پڑھیں گے۔ ماشاء اللہ درست جواب دیا آپ نے۔ جی محمد رایان بھائی آپ بتائیں کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ زبر کو ہم بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے تو یہاں پر ہم فا کو کس طرح پڑھیں گے؟ فا زبر فا۔ ماشاء اللہ درست جواب دیا آپ نے۔ اب پیارے بچوں میں آپ کو اس لفظ کی ہجے کرنا بتاؤں گا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا کلا سوفا۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی محمد حذیفہ آپ بتائیں کہ اس لفظ کی ہجے ہم کس طرح کریں گے؟ سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا۔ ماشاء اللہ درست جواب دیا آپ نے۔ تو آئیے میں اتنی آیت آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ٹھیک ہے بچوں؟ جی۔ کلا سوفا۔ اللہ سوفا۔ جی فیضان بھائی آپ یہ پڑھ کر بتائیں۔ کلا سوف۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے تا، اور تا پر کون سی حرکت ہے؟ اور جیسا کہ میں پیچھے بتا چکا ہوں آپ کو کہ زبر کو کس طرح پڑھتے ہیں، تو محمد رایان آپ بتائیں کہ یہاں ہم زبر کو کس طرح پڑھیں گے؟ تا زبر تا۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے عین۔ پیارے بچوں عین بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ عین اور حمزہ۔ پیارے بچوں جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے، لیکن جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ جی۔ جی محمد اکبر بھائی آپ بتائیں کہ عین کو ہم کہاں سے ادا کریں گے؟
आइन को हम हलक के दरमियाने हिस्से से अदा करेंगे। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी वजीहुल हसन, आप बताएं कि हम हमजा को कहाँ से अदा करेंगे? हमजा को हलक के निचले हिस्से से अदा करेंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाम, और लाम पर है ज़बर, और ज़बर के बारे में आपको पीछे बता चुका कि हम ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है मीम, मीम के ऊपर क्या है? पेश। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है वाव, और प्यारे बच्चों मैंने आपको पीछे ही बताया कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहाँ क्या होगा? क्या होगा? जी मोहम्मद हुज़ैफा भाई, आप बताएं। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो रायान भाई आप पढ़कर बताएं यहाँ पर इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? मीम वाव पेश मूम। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है नून। क्या लिखा हुआ है? नून। प्यारे बच्चों, नून के ऊपर भी आप देख रहे हैं ज़बर लिखा हुआ है। तो ज़बर के बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ज़बर को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। अब मैं आपको इस लफ्ज़ की हिज्जे करना बताऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों? जी। ता आइन ज़बर ता, लाम ज़बर ला, ता'ला, मीम वाव पेश मू, ता'लमू, नून ज़बर ना, ता'लमूना। समझ में आया प्यारे बच्चों? जी। माशाअल्लाह। तो वजीहुल हसन भाई आप इस लफ्ज़ की हिज्जे कर कर बताएं। ता आइन ज़बर ता, लाम ज़बर ला, ता'ला, मीम वाव पेश मू, ता'लमू, नून ज़बर ना, ता'लमूना। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने पढ़ा। तो आइए मिलकर इस आयत को दोबारा पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़कर बताऊंगा और आप मेरे साथ इसे मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? कल्ला सौफ तअलमून, 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 कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला सौफ तअलमून। जी वजीहुल हसन भाई। कारी साहब, यहाँ नून पर ज़बर लगा हुआ है, इसका ज़बर क्यों नहीं पढ़ा? माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल है कि यहाँ नून पर ज़बर लगा हुआ है लेकिन फिर भी हमने इसका ज़बर नहीं पढ़ा बल्कि हमने इसे पढ़ा ता'लमून। तो इसकी वजह यह है कि प्यारे बच्चों यहाँ आप गोल दायरे का एक निशान देख रहे हैं। जहाँ भी ये निशान होता है तो इससे पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर ज़ेर या पेश हो तो इसे हम साकिन कर देते हैं, यानी इस पर कोई हरकत नहीं पढ़ते। समझ में आया प्यारे बच्चों? जी। तो आइए एक बार फिर इस आयत को दोहरा लेते हैं। कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी अगली आयत की जानिब। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारी ये चौथी आयत बिल्कुल हमारी तीसरी आयत ही की तरह है, बस इसमें एक लफ्ज़ का फ़र्क है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम इस लफ्ज़ को सीख लेते हैं। तो इस लफ्ज़ का सबसे पहला हर्फ है सा, और सा के बारे में मैंने आपको बताया था कि सा उन हरूफ में से है जिनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। तो जो फ़र्क मैंने आपको बताया था, अब मैं आपसे सवाल करूंगा और आपने जवाब देना है, ठीक है प्यारे बच्चों? जी। सा को जब हम अदायगी करेंगे तो इसकी अदायगी किस तरह होगी? सा में सीटी नहीं बजेगी। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी रायान भाई, आप बताएं कि सीन की अदायगी हम किस तरह करेंगे? इसमें सीटी की आवाज़ आएगी। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। इसके बाद हर्फ लिखा हुआ है स्वाद। जी वजीहुल हसन, आप बताएं कि स्वाद को हम किस तरह पढ़ेंगे? स्वाद के अंदर सीटी की आवाज़ भी आएगी और इसको मोटा करके पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो यहाँ लिखा हुआ है सा, तो इसमें सीटी की आवाज़ भी नहीं आएगी और इसे मोटा कर कर भी नहीं पढ़ना, तो बल्कि इसे हम पढ़ेंगे सा, ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं मीम। मीम पर भी ये 3 दांतों वाली शक्ल बनी हुई है और 3 दांतों वाली शक्ल के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मोहम्मद अकबर भाई आप बताएं कि इस 3 दांतों वाली शक्ल को हम क्या कहते हैं? 3 दांतों वाली शक्ल को तजदीद कहते हैं। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी फैजान भाई, आप बताएं कि जिस हर्फ पर तजदीद हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? जिस हर्फ पे तजदीद हो उसको हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। पहले अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे।
माशाअल्लाह दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो यहाँ पर भी मीम पर तशदीद है, तो इसे हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा इससे पहले वाले हर्फ यानी सा से मिलाकर, और दूसरी मरतबा इसकी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो आइए मैं आपको इस लफ्ज़ की हिज्जे करना बताता हूँ। ता मीम पेश तुम, मीम ज़बर मा, तुम्मा। समझ में आया प्यारे बच्चों? जी मोहम्मद हुज़ैफा, आप इस लफ्ज़ की हिज्जे कर कर बताएं। ता मीम पेश तुम, मीम ज़बर मा, तुम्मा। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने हिज्जे की। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ, और आयत का जो अगला हिस्सा है वो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो आप में से कौन ये लफ्ज़ पढ़कर बताएगा? जी मोहम्मद अकबर, आप पढ़कर बताएं इस लफ्ज़ को। कल्ला। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने इसे पढ़ा। जी रायान भाई, आप इस लफ्ज़ को पढ़कर बताएं। सीन वाव ज़बर सौ, फा ज़बर फा, सौफा। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने इसे पढ़ा। अब वजीहुल हसन भाई, आप इस लफ्ज़ को पढ़कर बताएं। ता आइन ज़बर ता, लाम ज़बर ला, ताला मीम वाव पेश मू, तालमू नून ज़बर ना, तालमूना। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने इस लफ्ज़ की अदायगी की। तो आइए इस आयत को एक बार फिर से मिलकर पढ़ लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले मैं आयत ये पढ़कर बताऊंगा और उसके बाद आप मेरे साथ ये आयत मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। जी मोहम्मद हुज़ैफा भाई, आप इस आयत को पढ़कर बताएं। तुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने पढ़ा। बहुत ही अच्छे अंदाज से ये बच्चे हमारे साथ कुरान मजीद को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन भी इस काम में हमारा साथ देंगे। तो अब मैं ये दोनों आयतें मुकम्मल पढ़कर बताऊंगा। मदनी चैनल पर देखने वाले प्यारे बच्चे भी हमारे साथ इन आयत को मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून, तुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून, तुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। अब आइए इस सूरत को हम शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों जी। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून, तुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से आपने सूरह तकासुर की ये आयत सीखने की कोशिश की, और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ज़िक्र नेमत। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तलहा है और आज मैं आपको अपने सेगमेंट ज़िक्र नेमत में खुशामदीद कहता हूँ। बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सूरज की। कुरान पाक में कई जगह सूरज का जिक्र मौजूद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में गुरूब हो जाता है। आपको तो मालूम है कि सूरज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी गर्माइश हमें जमीन पर भी महसूस होती है। बच्चों, सूरज इतना गर्म होता है कि इसकी अंदरूनी लेयर का टेम्परेचर तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख तक पहुंच जाता है। और आपको ये बात भी बताता चलूं कि सूरज का जमीन से फासला तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर का है, और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। सूरज इतना बड़ा है कि तकरीबन इसमें 13 लाख जमीनें समा सकती हैं। सूरज अपनी ऑर्बिट में 220 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। सूरज की रोशनी या धूप अल्लाह ताला की मखलूक यानी हम इंसान, चरिंद परिंद, फूल पौधे सब के लिए बहुत फायदेमंद है।
دھوپ کی شکل میں سورج سے آنے والی روشنی جو زمین پہ تمام جانداروں کو خوراک فراہم کرتی ہے اور دھوپ کے ہی سبب مختلف موسم بنتے ہیں۔ سن لائٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں انرجی بھی ملتی ہے اور ہمارا موڈ بھی اچھا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورج کی روشنی دل، دانتوں، ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ سورج کے چند ایسے فوائد بھی ہیں جو ہم نعمت کے طور پر روٹین لائف میں حاصل کر سکتے ہیں۔ صبح صبح کی روشنی پڑنے سے انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق 90% وٹامن ڈی حاصل ہو جاتا ہے۔ سورج کی روشنی دل کی شریانیں کھولتی ہے، بلڈ پریشر نارمل کرتی ہے اور فالج، شوگر اور دل کے امراض سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو دیکھا بچوں، ایک سورج میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نشانیاں اور قدرت موجود ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے سیگمنٹ میں کچھ نئی ذکر نعمت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورج کے بارے میں بہت ہی مفید معلومات حاصل کی کہ سورج کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے، کہ سورج ہمیں جانوروں کو اور پودوں کو توانائی دینے کا کام کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ایک اور آیت اور ایک نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر